ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے آج۔ چند دن کی بات ہے، ہم کہہ رہے تھے کہ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور آنکھ جھپکنے کی دیر ہوئی کہ آج اس ماہ مقدس کا آخری جمعۃ المبارک آ گیا ہے، اور آج کے بعد یہ پھر ایک سال کے بعد دوبارہ یہ واپس لوٹ کر آئے گا۔ اگر ہماری قسمت میں دیکھنا نصیب ہوا تو انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے۔ اگر زندگی نے وفا نہ کی پھر خدا جانے اور مدینے والا مصطفیٰ جانے۔ الوداع کرنا، کسی بھی محبوب چیز کو اپنے سے جدا کرنا، یہ انسان کے لیے سب سے مشکل لمحہ ہوتا ہے۔ الوداع جو لفظ ہے، الوداع خود اس لفظ کے اندر یہ دکھ اور درد سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی بندہ اس باپ سے پوچھو جو اپنے بیٹے کو الوداع کر رہا ہے کہ الوداع کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، یا اس بیٹے سے پوچھو جس نے اپنے باپ کو الوداع کیا ہو، تو بیٹے کو باپ کو الوداع کرنا یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس باپ سے پوچھو جس نے اپنی بیٹی کو الوداع کیا ہو، تو الوداع کرتے وقت دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے، اور وہ محبت جب ہوتی ہے تو اپنے محبوب چیز کو الوداع کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اب صحابہ کو ارشاد فرماتے کہ میرے صحابہ تیاری کرو، رمضان آ رہا ہے، رمضان کا استقبال کرنا ہے، اپنے کاروباری معاملات کو سمیٹ لیں، کسی سے ملنا ہے مل لیں، کسی سے معاملات کرنے ہیں تو کر لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان کے آنے سے پہلے اپنے سارے معاملات کو سمیٹ لیتے، اور جب رمضان آتا ہے اللہ اللہ کے رسول کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ عید تک سارے معاملات ختم، بس صرف اللہ اللہ کے رسول کو راضی کرنا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ بس مسجد ہے، مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، اور زیادہ وقت مسجد میں گزارا کرتے تھے۔ اور اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف والی سنت پہ عمل کیا کرتے تھے۔ سارا مہینہ عبادت میں گزارتے، اللہ کو راضی کرتے، اللہ کے رسول کو راضی کرتے، اور جب یہ رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رات میں اجاگر کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے، یعنی خود بھی عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی عبادت کرواتے، یعنی ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے بھی امام ہیں، معصوم عن الخطا ہے، جن سے گناہ کوئی سرزد ہو ہی نہیں سکتا، وہ ساری رات اس آخری عشرے کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ اور آپ کا ویسے بھی معمول تھا کہ دن میں ہر دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، یعنی ایک تسبیح استغفار کی کیا کرتے تھے، جن کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ تھا ہی نہیں، جو معصوم عن الخطا ہے، جو تخلیق وجہ کائنات ہے، جن کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، سارا دن ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، حتیٰ کہ خود رب تعالیٰ کو قرآن نازل فرمانا پڑا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ اے محبوب آدھی رات کو قیام کیا کر اور آدھی رات کو آرام کیا کر۔ اس قدر کہ ساری رات
اللہ کے یہاں قیام میں گزار دیتے، سجود میں گزار دیتے، رکوع میں گزار دیتے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب اتنی تکلیف بھی نہ کیا کر، آدھی رات کو آرام کیا کر اور آدھی رات کو قیام کیا کر۔ اور ہم کہ اللہ کا اتنا بڑا انعام رمضان المبارک کا مہینہ آیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کی نام خواہ کرو، وہ شخص تباہ و برباد ہو کہ جس کے پاس رمضان آیا اور رمضان گزر گیا، وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، اپنی غفلت نہ کروا سکا، اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہ کروا سکا، فرمایا وہ شخص تباہ اور برباد ہو گیا۔ اب یہ مہینہ ایک دو دنوں کا مہمان ہے، یہ رخصت ہو جائے گا۔ ہر بندے نے اپنے اس گزرے ہوئے دنوں کی توجہ کرنی ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ میں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ قرآن کا یاد رکھنا ایک دستور ہے۔ اگر کوئی قرآن آپ کو برے کام سے روکنا چاہے گا، یہ رمضان ہے، رمضان پریکٹس کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے چھڑانے کے لیے، گناہوں کی عادت چھڑانے کے لیے مہینہ ہمیں عطا فرماتا ہے کہ بندہ میرا پریکٹس کرے۔ قرآن کا ایک دستور ہے، آپ پورا قرآن پڑھ لیں، کسی بھی چیز کا ڈائریکٹ حکم نہیں آ سکتا یہ کرے اور یہ نہ کرے۔ اگر بری چیز ہے تو قرآن پہلے اس کی برائیوں کو بیان کرے گا، اس کے نقصانات کو بیان کرے گا، ایک بندے کا ذہن بنائے گا کہ یہ چیز بری ہے۔ جب ذہن بن جائے گا پھر قرآن کو لگا دے گا کہ اب اس کام کو نہیں کرنا ہے، تو پہلے ذہن بنا ہوگا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اچھی چیز کا حکم دے گا تو پہلے اس کی خصوصیات کو بیان کرے گا کہ اس میں یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے۔ اس کی خصوصیات کو بیان کرنے کے بعد پھر آخر میں اللہ تعالیٰ وہ لگا دے گا کہ اس کام کو کرنا ہے۔ اب اس کام کو کرنا ہے، انسان کا ذہن بنا ہوگا، اس کی خصوصیات ذہن کے اندر بیٹھی ہوگی، ذہن کے اندر نواز ہوگی۔ اب قرآن حکم دے گا کہ اس کو کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا ہے اس کی برائیوں کو بیان کرے گا، جس کو کرنا ہے اس کے اچھائیوں کو بیان کرے گا۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا اس کام کو کرنا ہے۔ رمضان آیا، پورے 30 دن یا 29 دن ہمارے پاس آتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوک لگے گی لیکن کھانا نہیں ہے، پیاس لگے گی لیکن پینا نہیں ہے، غصہ آئے گا لیکن برداشت کرنا ہے، کوئی گالی دے گا اس کا جواب گالی میں نہیں دینا ہے، کوئی بری حرکت کرے گا اس کو دیکھ کے صبر کرنا ہے، بڑے تحمل کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے۔ اب 30 دن مسلسل انسان ایسے رہے گا، جب یہ 30 دن کما حق جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ ایسے ہی کرے گا، تو پھر 30 یہ دن گزار دے گا تو باقی مہینے بھی 11 وہ اسی طرح گزارے گا، اور 11 مہینوں کے بعد پھر رمضان آ جائے گا، اس طرح انسان کی ساری زندگی میں اعتدال آ جائے گا۔ لیکن اگر انسان رمضان میں بھی انسان نہ بنے گا تو پھر کیا کرے گا؟ جب روزہ رکھے گا تو یہ روزہ اس کو خود روکے گا کہ تو نے برا کام نہیں کرنا ہے، اس کا نفس اسے ملامت کرے گا، اس کا ضمیر اسے ملامت کرے گا کہ تو نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ گالی دے رہا ہے تو تو نے گالی نہیں دینی ہے، درگزر کرنی ہے۔ کوئی برا کام کر رہا ہے تو بڑے تحمل کے ساتھ اس کو، قرآن اللہ کے محبوب نے سب لفظوں میں فرمایا اگر کوئی تجھے کچھ کہتا ہے نا تو ایک لفظ کہنا کہ میں روزے سے ہوں، بس۔ کوئی گالی دے رہا ہے، آپ سے جھگڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دینا، ایک بھی جملہ بولنا کہ میں روزے سے ہوں، بس میں روزے سے ہوں، اور اتنا سے کہنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہنا۔ کوئی کچھ کہتا ہے بس آپ نے جواب نہیں دینا ہے۔ اگر انسان کی ایسی طبیعت بن جائے، وہ گالی دے رہا ہے خاموش ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے یہ خاموش ہے، کوئی اس کا نقصان کر رہا ہے تو یہ خاموش ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں ایسے معاملات آ جائیں تو اس کی زندگی میں سکون بھی سکون ہے۔ جب انسان اگر کوئی بات کہتا ہے تو یہ اسے بڑھ کر کہتا ہے پھر اس کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ اور یہ مہینہ پورا مہینہ یہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ ہماری رمضان اس کا مہینہ ہی جلانا ہے،
یہ ہمارے گناہوں کو جلاتا ہے۔ جب رمضان کا معنی ہوتا ہے اگانا، یعنی انسان کے گناہوں کو ختم کر کے، جیسے خزاں کا موسم آتا ہے سارے پتے گر جاتے ہیں اور نئے پتے نکلتے ہیں، تو یہ رمضان یہ ایک بہار ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور ہمارے نامۂ اعمال میں نیکی ہوتے ہیں۔ انسان مانگتا جاتا ہے، رب تعالیٰ عطا کرتے جاتا ہے۔ توبہ توبہ ہے کیا؟ توبہ ہے کیا؟ توبہ ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا اور دوبارہ اس گناہ کا نہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے پختہ وعدہ کرنا، پکا ارادہ کرنا۔ یا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ بندہ کوئی عمارت کھڑی کرتا ہے، اس کے نیچے بنیاد ہوتی ہے، جتنی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی عمارت اس کے اوپر مضبوط ہوگی۔ توبہ جو ہے یہ ہمارے اعمال کی بنیاد ہے۔ جب بنیاد توبہ مضبوط ہوگی، اوپر جتنی اعمال کی عمارت کھڑی کریں گے وہ اعمال اتنے ہی مضبوط ہوں گے جتنی توبہ مضبوط ہوگی۔ یہ فرعون ہے نا، فرعون یہ ازلی بدبخت تھا، یہ ازلی بدبخت تھا، اس کے بارے میں یہ بھی رات کو اللہ سے معافی مانگا، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مولا دے دیتا، صبح اٹھ کے کہہ کہتا خدا تو میں ہی، رات کو خدا کو کہتا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے مولا دے دے، مجھے توبہ میں کرتا ہوں، یا اللہ رجوع کرتا کوئی رب۔ صبح ہوتی پھر کہتا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے دے، کتنی مہلت دی ہے، کتنی مہلت دی ہے، لیکن جب یہ حد سے بڑھ گیا پھر رب تعالیٰ نے دکھایا کسی کا رب تو نہیں ہے، رب میں ہوں۔ جب یہ گوتے کھانے لگا پھر کہا الآن آمنت برب ہارون و موسیٰ، یا اللہ موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اب تو سر سے پانی گزر چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے مثال بنی ہے کہ اب سر سے پانی گزر چکا ہے۔ جب یہ گوتے کھانے لگا نا موت سامنے نظر آئی، یا موت کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے، پھر کہتا میں اب ایمان لاتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اب سر سے پانی گزر چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دیا ہے۔ آج بھی اس کی لاش ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، قیامت تک ایسے ہی پڑی رہے گی، لانتے برستے رہیں گے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ایسا وقت نہ لائے، اللہ تعالیٰ ہم پر وہ وقت نہ لائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے صف میں ہمارا نام لکھا جائے۔ تو توبہ یہ اعمال کی بنیاد ہے جس کے اوپر اعمال کی عمارت کھڑی ہونی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کا فیضان قیامت تک کے لیے جاری کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم نے ان کا نام سنا ہے، ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے مقتداء اللہ کے بڑے کامل ولی گزرے ہیں، یہ بڑے امیر زادے تھے، اللہ نے بے پناہ مال عطا کیا تھا، جائیداد عطا کی تھی۔ آپ کھڑے ہیں، ایک عورت آئی بڑی حسین و جمیل ہے، آپ اس کو دیکھتے ہی دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ مجھے دیکھتے جا رہے ہیں؟ تو یہ کہنے لگے کس چیز کی شرم؟ میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا نا، جب بندے کو پیسے کا خمار چڑھا ہوتا ہے نا پھر عقل پہ پردہ ہوتا ہے، یہ پیسے کی ہوا جیسے بندہ کہتا ہے بس تو جب پیسے کا خمار ہوتا ہے نا پھر انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ کہتا ہے میں ہی میں ہوں، بس اب میری حکومت ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ پیسہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ گیا، اب میں نے سزا ایسے امیر زیادہ ہی نہیں پتہ، یہ چند دن کی بات ہے، یہ پیسہ آتے بھی دیر نہیں لگتی، جاتے بھی دیر نہیں لگتی۔ اللہ کی لاٹھی اس لیے کہتے ہیں نا بے آواز ہے، جب وہ برستی ہے تو آواز نہیں آتی اور تباہی پھیر کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ عورت کو دیکھتے جا رہے، اس نے کہا شرم نہیں آتی؟ کہتے کس سے شرم؟ وہ کہا فرمایا خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، فرمایا اس رب سے، اس رب سے جو دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اس نے کہا کیسے میں شرم کروں؟ دیکھنا اللہ نے تیری کیسے حسین آنکھیں بنائی ہیں، اللہ نے تیری کتنی حسین آنکھیں بنائی ہیں۔ وہ اللہ والی تھی، وہ گھر گئی، اس نے اپنی آنکھیں نکالی، کہا وہ میری آنکھیں
جو ایک مومن کو فتنہ میں ڈال دے وہ میں آ کے اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک تاش کے اندر رکھی اوپر کپڑا ڈالا اپنے خاتمہ کو دے تو جاؤ فلانا جوان ہے جا کر اس کو دیکھ کے آؤ۔ اب وہ تاش لے کر اس نوجوان کے پاس آئے تو وہ خوش ہوا کہ پتہ نہیں میرے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے، کوئی تحفہ بھیجا ہوگا۔ اوپر کپڑا ڈالا ہوا، جب کپڑا اوپر سے اتارا تو اس کی آنکھیں تھی۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ فلاں عورت نے آپ کے لیے آنکھیں بھیجی ہیں، اور اس نے کہا کہ جو آنکھیں کسی ایک مومن کو فتنہ میں ڈال دے وہ آنکھیں میں اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہتا، وہ آنکھیں اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ امام حسن بصری چلے گئے، سچی توبہ کی کہا تو اس عورت سے بھی گیا گزرا ہے، ایک عورت سے بھی گیا گزرا ہے۔ اب رات کو سوئے، سچی توبہ کر کے سوئے، سچی توبہ کر کے سوئے، سچی توبہ کی صبح اٹھے، اس عورت کے دروازے پہ آئے، اس عورت کے دروازے پہ آئے، دیکھا تو اس کا جنازہ جا رہا ہے، اس عورت کا جنازہ جا رہا ہے۔ اب آپ نے ایسی سچی توبہ کی ہے۔ اب میں کہہ رہا کہ جب بندہ بارہا مرتبہ آپ نے یہ واقعہ سنا، جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کا فیضان آگے جاری کر دیتا ہے، اس کی توبہ کا کہ اس کی توبہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور انسان کی انسانیت بھی یہ ہے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، چاہے وہ نیکی کرے تب بھی، کوئی دنیا کا کام بھی کرے تو اس طرح سے کرے کہ میرے اس کام کرنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، نیکی کا کام بھی کرتا ہے اس غرض سے کر رہا ہے اس مجھے بھی فائدہ پہنچے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ پھر اللہ نے وہ وقت لایا ہے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ لوگوں کو فیضان ملتا تھا۔ حضرت حبیب علمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بڑے کامل ولی بندے ہیں۔ اب سود کا کاروبار کیا کرتے ہیں، اب سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، لوگوں کو سود پہ پیسے دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس برے عمل سے حفاظت فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سود کے 70 درجے ہیں، کتنے گناہ کے 72 یا 70 درجے ہیں، اور سب سے جو ہلکا گناہ ہے نا، سب سے ہلکا گناہ ہے وہ ایسے جیسے اپنی سگی ماں کی زد سے نہ کرنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ سود جو سب سے ہلکا درجہ ہے، اب جو سب سے آخری درجہ ہوگا، سب سے بڑا گناہ ہوگا، وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا؟ یہ 70 میں سے جو سب سے ہلکا ہے وہ ایسے جیسے اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارا اسلامی ملک ہے، ہمارا 100% ملک کا سارا نظام سود پہ چل رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں خوشحالی آ جائے گی۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، قرآن واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے، خرید و فروخت کو اللہ نے جائز قرار دیا۔ فرمایا سود یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ میں اور آپ کہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کریں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے؟ جو رب نے فرما دیا وہ حق اور سچ ہے، جو اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ حق اور سچ ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں، شک کرتا اس کی ایمان میں شک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس بری لعنت سے حفاظت کرے، اللہ سے پناہ مانگ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وقت نہ لائے کہ ہم یہ برا عمل کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ حضرت حبیب علمی رحمت اللہ تعالی علیہ اب سود کا کاروبار کرتے ہیں، لوگوں کو سود پہ پیسے دیتے ہیں۔ آپ کی بیوی اللہ والی تھی، وہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروس کے اندر شریک ہوا کرتے تھے۔ آپ جب درس دیتے تھے تو آپ کی بیوی وہاں شریک ہوا کرتے تھے، اپنے خاوند کو بار بار کہتی کہ اس گناہ سے باز آ جاؤ، اس گناہ سے باز آ جاؤ، اپنی اولاد کو حرام نہ کھلاؤ۔ لیکن یہ پیسہ دے دو، پیسہ ہوتا ہے نا، شوق و مال جب دماغ پہ ہوتا ہے پھر بات اثر نہیں کرتی۔ ایک کسائی کو آپ نے سود پہ پیسے دیے، اب اسے پیسے وصول کرنے کا تو نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں، کہا پھر گوشت اتار دو۔ اب اس سے گوشت لیا جاتا ہے، یہ تو سود کا میں نے لیا، میرا پیسے ابھی ویسے کے ویسے باقی ہیں۔ گھر میں لا کر بیوی کو دیا، بیوی نے جب وہ ہنڈیا میں رکھا، گوشت پکانا شروع کیا تو وہ خون بن گیا، وہ خون بن گیا۔ تو آپ اپنے خامن کو بلایا، حضرت حبیب علمی کو کہنے لگے خود بھی پی اور اپنے بچوں کو بھی پلا، یہ وہ خون ہے جو تو نے غریبوں کے بچوں کا نچوڑا ہے۔ اللہ نے پیسے دیا ہے تو ایسے کسی کی خدمت کر دو، ایسی بدبختی ضرور ہی کرنی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ غریب محلوں میں یہ شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب نہ اثر ہوا
تو کیا آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے کہ میرا برا وقت شروع ہوا؟ پھر بعد جو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے، کہتے ہیں کہ میں راستے سے گزر رہا ہوں، بچے کھیل رہے ہیں، تو بچے کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ، سود خور آ رہے ہیں، اس کی نحوست ہم پہ نہ پڑ جائے۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، بچے تو معصوم ہوتے ہیں، اس کی نحوست میں ہم پہ نہ پڑ جائے۔ اب یہ گئے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں گئے، حضرت میں سچی توبہ کرنے آیا ہوں، تو میں اگر تو سچی توبہ کرنے کا ارادہ لے کر آیا ہے تو رب نے وعدہ کیا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کو توبہ کرنے کی دیر ہے، میرے معاف کرنے کی کوئی دیر نہیں ہے۔ اب وہاں سے سچی توبہ، اب جب ایک ولی کی نگاہ بڑھتی ہے نا، وہ تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے جب سچا ولی ہوتا ہے۔ آج تو ماشاءاللہ ولیوں کا بازار لگا ہوا ہے نا، گلی گلی میں کوچے کوچے میں ولی بیٹھا ہوا ہے، نہ اللہ کا پتہ ہے، نہ رسول کا پتہ ہے، نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ ہمارے ولی وہ ہیں جو نماز مدینے میں پڑھتے، پیسے ہم سے لیتے ہیں، نذرانے ہم سے وصول کرتے ہیں، اور نماز مدینے میں جا کے پڑھتے ہیں۔ بھائی یہاں نماز پڑھیں تاکہ آپ کے مریدوں کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے حضرت صاحب کیسے نماز پڑھتے ہیں، کس طرح نماز کے پابند ہیں، مریدوں کو دیکھ کے پتہ چلے اور ان کو نماز پڑھنی آ جائے۔ جو ہم مقتدا پڑھتے ہیں اپنا کوئی مرشد بناتے ہیں، مرشد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری اصلاح کرے، ہمیں شریعت کا بتائے، اللہ اللہ کے رسول کا بتائے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، کیسے رسول کی ذات کیا ہے اور کیسے اللہ نے ہمیں کیوں بنایا، اس مقصد کے لیے بنایا، یا ہمیں کیسے رہنا ہے، اس مقصد کے لیے ہم کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو ہماری اصلاح کرے، ہماری روحانی اصلاح کرے۔ اور جب قبلہ پیر صاحب نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو ہماری اصلاح کیسے کریں گے؟ مجمع لگا ہوگا، نہ پیر صاحب کو نماز کا پتہ ہوگا، نہ مریدین کو نماز کا پتہ ہوگا، تو ہماری اصلاح کا خاص کرے گا۔ جس کو حضور کی شریعت کا پتہ نہیں ہے اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو امام الاولیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، جس کو ان کی شریعت کا ہی پتہ نہیں ہے تو وہ ہماری کیا اصلاح کریں گے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اب یہ حضرت حبیب علمی واپس آ رہے ہیں، یہ حبیب علمی واپس آ رہے ہیں، وہی بچے گئے کہ سائڈ پہ ہو جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمارے قدموں میں خواب اس پہ پڑ جائے۔ چند لمحے پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ سود خور آ رہا ہے، سائڈ پہ ہو جاؤ، اس کی نحوست ہم پہ نہ پڑ جائے۔ وہی بچے چند لمحے بعد اللہ نے ان کے ذہن کو کیسے بدل دیا، یہ بات ان کے دل میں کس نے ڈالی؟ بھئی اللہ نے ڈالی ہے نا، کہتے سائڈ پہ ہو جاؤ، ایسے نہ ہو کہ ہمارے قدموں کے ساتھ اللہ کے ولی پہ پڑ جائے اور اللہ ناراض ہو جائے۔ جب اللہ تقدیر کو بدلتے ہیں کیسے بدلتے ہیں؟ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کے فیضان کو آگے جاری فرما دیتے ہیں، اور یہ میرے اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے توبہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار میں ہے، جیسے ماں روٹھے بیٹے کے انتظار میں ہوتی ہے نا کہ میرا بیٹا کب واپس آئے گا، میرا بیٹا کب واپس آئے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندے کے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا گنہگار بندہ کب واپس آئے گا، میرا گنہگار بندہ کب واپس آئے گا۔ اور ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ابھی جوان ہے، ابھی جوان ہے، ابھی بڑا ٹائم بڑا ہے، جب بوڑھے ہوں گے تو پھر اللہ اللہ کرنی اور کیا کرنا ہے۔ لیکن اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہی تو ہماری سب سے بڑی بدبختی ہے، یہی تو شیطان نے ہمارے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے کہ ابھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، جوانی عبادت کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو کمانے کے لیے موج مستی کرنی ہے۔ جب بڑھاپا آئے گا کہ یہ نمازیں پڑھنی ہے، اگر بڑھاپا نہ آیا کہ ہم نے روزانہ جوانوں کے جنازے اٹھتے نہیں دیکھے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ جوان مر رہے ہیں، 40 سال کا جوان مرتے نہیں دیکھا، 20 سال کا نوجوان مرتے نہیں دیکھا، 50 سال کا مرتے نہیں دیکھا۔ لازمی ہے کہ ہم نے 100 سال کی عمر میں جا کے مرنا ہے۔ ہم نے کتنی زندگی دیکھی، اللہ سانس سنائے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس کو پتا چل گیا کہ میری عمر 1000 سال ہے، 1000 سال ہے، ان کا 1000 سال عمر ہے، 900 سال موج مستی کر لیتی ہے، اور جو 100 سال ہوگا نا، 100 سال اللہ کی عبادت کرتے، 900 سال گناہوں میں گزر گئے، ایسے عیاشیوں میں گزر گئے، 100 سال رہے، اس نے کبھی تو 100 سال پڑھا ہے، کوئی بات نہیں ہے، 90 سال موج مستی کر لیں گے، آخری 10 سال جو ہے وہ کیا کریں گے؟ توبہ کر لیں گے۔ اب
90 سال بھی گزر گئے، 10 سال رہ گئے۔ اس نے کہا 10 سال پڑے ہیں، یہ 9 سال ایسے کرتے موج مستی میں گزارتے ہیں، جب آخری سال آئے گا تو پھر اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ اب آخری سال ہے، اس نے کہا سال کے 11 مہینے 12 مہینے 11 مہینے موج مستی میں گزار دیتے ہیں، جب آخری مہینہ آئے گا تو اللہ سے توبہ کر، اس نے وعدہ کیا معاف کر دے گا۔ اب آخری مہینہ آ گیا، اس نے کہا مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، یہ 3 ہفتے موج مستی میں گزار دیتے ہیں، اور جب آخری ہفتہ آئے گا تو پھر توبہ کر لوں گا۔ اب آخری ہفتہ بھی اس نے ہفتے میں بھی تو 7 دن ہے، 7 دن باقی رہ گئے، پہلے 6 دن موج مستی کر لیتا ہوں اور آخری دن توبہ کر لوں گا۔ وہ آخری دن بھی آ گیا اور بغیر توبہ کے مر گیا، بغیر توبہ کے مر گیا۔ اس امید پر گناہ کرتا رہا کہ آخری وقت میں توبہ کر لوں گا، اور آخری وقت میں توبہ کی توفیق نہیں ملی تو ایسے ہی جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تو کیا کمایا ہے؟ 1000 سالوں میں کیا کمایا ہے؟ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، انسان ہے نسیان سے، انسان ہے خطا کا پتلا، گناہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر سچے دل سے توبہ کر لینا یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب گناہ بھی، ہم تو گناہ بھی بڑے فخر سے کرتے ہیں، گناہ بھی بڑے فخر سے کرتے ہیں نا، ہمیں گناہ میں بھی فخر ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا نا، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ آج ماشاءاللہ جمعۃ الوداع ہے، یہ آخری جمعہ ہے، آج آپ سے رخصت ہو جائے گا، پھر جمعہ تو آئے گا لیکن وہ رمضان کا نہیں ہوگا، رمضان کا جمعہ بھی آئے گا لیکن ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو آج ہم نے اس جمعہ کو اپنے، جیسے یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے نا، ہم نے اپنی زندگی کا بھی اس کو آخری جمعہ سمجھا دیا، یہ میری زندگی کا بس آخری جمعہ ہے۔ بس جیسے امام علیہ السلام نے وہ صحابہ سے پوچھا تھا نا زندگی کے بارے میں، تو آخر میں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا میں آپ اتنی لمبی امید لگا کے بیٹھے ہو، میں تو ایک طرف سلام پھیرتا ہوں کہ پتہ نہیں ہے کہ دوسری طرف سلام پھیروں گا یا نہیں پھیروں گا، میں زندگی کے دن میں، اور ہم کتنی لمبی امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں۔ تو یہ جمعہ جیسے رمضان کا آخری جمعہ ہے، اپنی زندگی کا آخری جمعہ سمجھ کے اس کو پڑھنا ہے کہ یہ میری زندگی کا بس آخری جمعہ ہے، اس کے بعد پتہ نہیں مجھے جمعہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن آخری کیسے سمجھنا ہے؟ بندہ کسی سے معافی مانگنے جاتا ہے نا، کسی کو مار دیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کے پیسے کھا لیے، کسی کو گالیاں گلوچ کر دیا، اب اسے جا کر کہتے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے، وہ معاف کر دے گا؟ یہ کہنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، معافی مانگنے کا بھی طریقہ ہے۔ اس کے بعد جائیں گے یار میں نے آپ کو تھپڑ مارا ہے، میں نے غلطی کی ہے، آپ کی غلطی نہیں تھی، میں نے زیادتی کی ہے، مجھے یہ تھپڑ نہیں مارنا چاہیے، میں شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، لہٰذا میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے، میری غلطی ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ اب اس کا بھی دل کرے گا کہ چلے ٹھیک ہے، آپ نے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اپنی غلطی کی معافی مانگ لی ہے، لہٰذا میں آپ کو معاف کر دے گا، معاف کر دے گا نا۔ اگر پیسے لیے ہیں کسی سے، کہ میں نے پیسے لیے ہیں، میں نے واپس کرنے دے، میں واپس نہیں کر سکتا، میں نے ہٹ درمی کی کہ میں نے کہا میں نے آپ سے لیے ہیں، لہٰذا میں آپ کا مجرم ہوں، میں نے آپ سے پیسے لیے ہیں، لہٰذا میں آپ کو واپس کرنے کی میں ہمت اور طاقت نہیں رکھتا، لہٰذا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، اس کو ترس آ دے گا، وہ معاف کر دے گا کہ چلے اس نے مان تو لیا ہے تو وہ معاف کر دے گا۔ اب اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے تو ایسے مانگنی ہے کہ یا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا، یا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا، یا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا، یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے، یا اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، یا اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے، لیکن یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، یا اللہ میں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ جو غفور الرحیم ذات جب قرآن اٹھائے، قرآن پڑھے، پورا قرآن پڑھ دے، یا اللہ نے عذاب کا ذکر کیا، یا اللہ نے اپنی سختیوں کا ذکر کیا، آخر میں یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا غفور الرحیم، میں بڑا غفور الرحیم ہوں، میں بڑا مہربان ہوں، میں بڑا رحیم ہوں، میں بڑا، پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لے
جہاں جہاں اللہ نے جہنم کا ذکر کیا، اپنی سختیوں کا ذکر فرمایا، جہنم کے عذاب کا ذکر فرمایا، موت کی سختیوں کا ذکر فرمایا، ہر ذکر کے بعد اللہ نے یہی فرمایا کہ میں بڑا رحیم ہوں، میں بڑا کریم ہوں۔ پورا قرآن اٹھا کر دے کسی مقام پر بھی اللہ نے جہنم کا ذکر کرنے کے بعد اپنی رحمت کا ذکر نہ کیا، کوئی ایک اعتقاد ہے۔ آج جہاں بھی اللہ نے اپنے عذاب کا، اپنے جبار ہونے کا، قہار ہونے کا ذکر فرمایا، آخر میں اپنا رحیم ہونے کا، غفور ہونے کا ذکر بھی فرمایا کہ جہاں میری سختیاں ہیں وہاں میری رحمت بھی ہے، اس سے معاف۔ یہ تو کافروں کو بھی خطاب کرنے کے بعد یہ فرمایا، جب کافروں کو خطاب کیا نا کہ آپ یہ برائیاں کر رہے ہو، یہ برائیاں کر رہے ہو، اس کا عذاب یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے، میں نے جہنم کو بھرنا ہے، جہنم کا ایندھن بنانا ہے، اتنا عذاب دینا ہے، اتنی سختیاں دینی ہیں کافروں کو۔ بعد میں فرمایا میں بڑا مہربان، میں بڑا رحیم، میں بڑا کریم۔ پورے قرآن کا یہ دستور ہے، تو معاف کرنے پر بھی قادر ہے، معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو آپ نے ہمیں سچے دل سے توبہ بھی کرنی ہے، کیونکہ یہ 27ویں شب ہے، 27ویں اس مہینے کا 27واں دن ہے۔ ویسے رات تو گزر چکی ہے، جن کو نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جن کو نہیں نصیب ہے جمعے کا دن ہے، یہ دن بھی بڑا بابرکت ہوتا ہے۔ مغرب سے پہلے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ جمعے کا دن ہوتا ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے گا پھر اگلا دن شروع ہو جائے گا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے معافی مانگ لے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ دوسرا، ہم نے قرآن کے بارے میں چند باتیں ذکر کرنی ہے اور بھی محبت والی باتیں آپ سے کرنی ہے، کیونکہ آخری جمعہ ہے، شاید پھر ہماری ملاقات نہ ہو۔ ہم اپنی ملاقات بھی آخری ملاقات سمجھ کے کر لیتے ہیں نا، جو آخری ملاقات ہوتی ہے اس میں محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے نا، بڑی محبت سے ملتے ہیں، یہ ہماری زندگی کی آخری ملاقات ہو رہی ہے۔ تو آج ہم نے آخری ملاقات سمجھ کے محبت سے بیٹھنا ہے۔ آپ نے گھڑی کی طرف نہیں دیکھنا ہے، میری طرف دیکھنا ہے، تاکہ میری زیارت آپ کو اور آپ کی زیارت مجھے ہو۔ ایک مومن کی زیارت کرنا یہ بھی ثواب ہے، مومن کی زیارت کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ دیکھیں نا دین ماشاءاللہ کیسا دین ہے، کیسا دین ہے کہ ایک انسان کی زیارت کرنا، ایک انسان کو خوشی سے ملنا، اور کسی کو دیکھ کے مسکرا دینا، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے، صدقے کا ثواب ہمیں ہوتا ہے، اور کسی کو خوشی سے ملنا اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ ایسا دین ہے، ایسا دین کوئی ہے اس کے مقابلے میں دین تو لاؤ، اس میں کسی کو دیکھنا بھی ثواب ہے، محبت کی نیت سے، محبت سے دیکھنا، نیک نیت سے۔ بعض دیکھنا ایسا ہوتا ہے کہ اس کا گناہ ہوتا ہے، بعض دیکھنے کا گناہ ہوتا ہے نا، محبت میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا، بعض محبت کا ثواب ہے اور بعض محبت گناہ والی ہوتی ہے، ایسے ہے نا، کیوں جی؟ بعض محبتوں کا گناہ ہوتا ہے، بعض محبت کا ثواب ہوتا ہے۔ ہم ثواب والی محبت کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ والی محبت سے کوسوں دور رکھے، اللہ تعالیٰ ہم اس کے قریب بھی نہ لے جائے۔ کچھ باتیں قرآن کی کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يُحَدِّثَ رَبَّهُ فَلْيَأْتِ بِالْقُرْآنِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے أَن يُحَدِّثَ رَبَّهُ کہ رب تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے، رب تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے، فَلْيَأْتِ بِالْقُرْآنِ، فرمایا قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو۔ اگر آپ کا یہ جی چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے، ہم قرآن پڑھو۔ آپ قرآن پڑھتے رہے، قرآن نے جگہ جگہ پہ آپ کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ ہمیں کہہ رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا جب میرا جی چاہتا ہے نا کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میرا جی چاہتا ہے نا کہ میں رب سے باتیں کروں میں نماز پڑھتا ہوں۔ ہماری دونوں کاموں سے چھٹی کریں، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت بھی کرتے ہیں، اور یا اللہ سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، لیکن زبان کی حد تک۔ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، اگر آپ کا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو کیا کرو؟ قرآن پڑھو۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریبی بننا، اللہ تعالیٰ کے قریبی بننا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ جو اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے ہیں، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ حاملین
قرآن حاملین قرآن، قرآن کو اٹھانے والے، یہ اللہ کے قریبی بندے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جو قرآن کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ویسے ہاتھ میں نہیں اٹھایا ہوا، سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے، سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پہ نازل کرتا تو کیا کرتا؟ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا۔ یہ قرآن کی اہمیت کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اللہ نے یہ انسان کو خصوصیت بخشی ہے کہ یہ پورا کا پورا قرآن 6666 آیتیں، یہ 30 پارے اللہ نے 10-12 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ کر دیا اور یہ قرآن کو اٹھائے پھر رہا ہے۔ یہ پہاڑ اس کی ہیبت کو برداشت نہیں کر سکا اور انسان نے اس کی ہیبت کو برداشت کیا۔ اللہ نے یہ انسان کی خصوصیت، اس لیے تو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے نا، 18,000 مخلوقات پیدا کی اور انسان کو اس کا سردار بنایا ہے۔ ایسے تو نہیں نا سردار بنایا، اللہ سردار اس کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے علم یہ تھا نا کہ یہ قرآن جیسی نعمت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے گا، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل بھی پھر نہیں کرے گا، عمل بھی نہیں کرے گا۔ بے عمل حافظ قرآن، بے عمل حافظ قرآن، آیا شان ہے وہاں عذاب بھی ہے، وہاں سختیاں بھی ہیں، جہاں نرمی ہوتی ہے وہاں سختی بھی ہوتی ہے۔ بے عمل حافظ قرآن جو قرآن کو پڑھا ہے، سینے میں محفوظ تو کیا ہے لیکن اس کو عمل نہیں کرتا ہے، وہ حافظ قرآن اس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، اس کے چہرے پہ سنت رسول نہ ہو، وہ نماز نہ پڑھتا ہو، وہ صبح اٹھ کے روزانہ قرآن نہ پڑھتا ہو، پر اور قرآن پڑھنے کے بعد پڑھنا سنت ہے لیکن پڑھنے کے بعد اس کو یاد رکھنا یہ فرض ہے، پڑھنا سنت ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ قرآن کو حفظ کرنا یہ فرض ہے۔ آج کی فضیلت بہت زیادہ ہے، فضیلت بہت زیادہ، وہ بھی بتاتا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قرآن کو حفظ کرنا یہ فرض ہے، لیکن پڑھنے کے بعد اس کو یاد رکھنا یہ فرض ہے۔ اب بھلا دینا اور عمل نہ کرنا، پڑھنا یاد رکھنا بھی فرض ہے، عمل کرنا بھی فرض ہے۔ پڑھا تو کیا، یاد بھی رکھا، عمل نہ کیا پھر بھی گنہگار۔ پڑھا تو ہے، حفظ تو کیا لیکن اس کو یاد نہ رکھا پھر بھی گنہگار۔ جب یہ مرے گا تو ایسا سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا تو جو ایک بار اس کو ڈسے گا، اگر وہ اس دنیا میں آ جائے، ایک پھونک مار دے اس دنیا میں آ کر تو یہ صفحہ ہستی پہ جتنی بھی چیزیں ساری کی ساری فنا ہو جاتا، ایسا ہیبت ناک سانپ ہوگا اور یہ قیامت تک اس پہ مسلط رہے گا، اس کو بار بار ڈستا رہے گا قیامت تک قبر کے اندر اس کے ساتھ یہی اثر ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر اس نے قرآن کو پڑھا ہے، یاد بھی رکھا ہے، عمل بھی کیا، عمل کرنے سے مراد عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کماحت یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کماحت عمل کرتا ہوں۔ انسان کہ یہ دعویٰ کرے کہ کماحت یہ ناممکن ہے کہ کوشش کرتا ہے انسان۔ پھر اللہ تعالیٰ یہی قرآن جب اس دنیا سے جائے گا نا تو یہ قرآن ایک خوبصورت شکل میں اس کے پاس آ جائے گا۔ یہ اگلے دن میں نے درس میں حدیث سنائی تھی، اس کے بعد ایک خوبصورت شکل میں آ جائے گا، منکر نکیر سوال کریں گے، درمیان میں قرآن حائل ہو جائے گا۔ اب جب منکر نکیر چلے جائیں گے یہی قرآن رب کے دربار میں چلا جائے گا، یا اللہ دنیا میں اس نے میرے ساتھ بڑی محبت کی ہے، اب مجھے جنت کا بچھونا دے۔ یا اللہ تعالیٰ سے جنت کا بچھونا لے کر 70,000 فرشتوں کے قافلے میں آئے گا، اس حافظ قرآن کی قبر میں آ کر بچھونا بچھائے گا، حافظ قرآن کو اوپر سلائے گا، جنت سے پھول لا کر اس کے اوپر ایک سیج بچھا دے گا اور یہ حافظ قرآن قیامت تک یوں ہی آرام کرتا رہے گا، یوں ہی آرام کرتا رہے گا۔ یہ تو حافظ قرآن کا مقام ہے کہ اس نے کوشش کی ہے، مارے کھائی ہیں، محنت کی ہے، 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال لگائے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اب یہ تو عمل کرے گا تو اس کو اجر ملے گا، عمل نہیں کرے گا تو گناہ ملے گا۔ لیکن حافظ قرآن کے جو والدین ہیں، حافظ قرآن کے جو والدین ہیں، جن والدین نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے،
حافظ قرآن بنانے کے بعد والدین کا عمل دخل ختم ہو گیا ہے۔ اگر یہ عمل کرتا ہے تو والدین کو ثواب ملے گا، اگر یہ عمل نہیں کرتا تو اس کو تو گناہ ملے گا، لیکن والدین کو گناہ نہیں ملے گا۔ جس دن بچہ الحمد کی الف سے قرآن شروع کرے گا، والناس کے سین پہ ختم کرے گا، رب تعالی سے والدین کے گناہوں پہ قلم پھیر دے گا۔ اب اس کے والدین کے گناہ بالکل ختم ہو چکے ہیں، گناہوں والا صفحہ جو ہے یہ بالکل صاف ہو چکا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں بچا ہے۔ اب اگر بچہ نیک عمل کر رہا ہے تو والدین کو ثواب مل رہا ہے، اگر یہ گناہ کر رہا ہے جس کو تو مل رہا ہے لیکن والدین کو نہیں مل رہا ہے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہم مولوی حضرات جو ہے نا، ہماری تنخواہیں بہت کام ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا ماشاءاللہ، لیکن اللہ نے اس پیسے میں برکت رکھی ہے، پیسے میں اس میں برکت بڑی ہے۔ ہمارے شہر سے لگتا ہے کہ تنخواہیں کم ہوتی ہیں، نہیں نہ لگتا، یہ اللہ نے برکت رکھی ہوتی ہے۔ ہماری صحت میں بھی، ہمارے کھانے پینے میں، ہر چیز میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہوتی ہے۔ کیا ہوگا؟ والدین نے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا، شاید وہ دنیا میں باپ کا سہارا نہ بن سکے لیکن الحمدللہ ہم بنتے ہیں، والدین کی قدر کرتے ہیں۔ کوئی ایک آدھا ہمیں بھی نافرمان نکل آتا ہے، لازمی نہیں کہ سارے فرما بردار ہوتے ہیں، ہمارے بڑے عجیب عجیب کرتوت ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم بھی بڑے گنہگار ہیں، قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں، لیکن والدین کے لیے اگر اس دنیا میں ہم سہارا نہ بنے، والدین کے مرنے کے بعد یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ، ہم ضرور کے لیے سہارا بنے، ہم ضرور کے لیے سہارا بنے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز تراویح الحمد کے عرب سے لے کے والناس کی سین تک قرآن پاک مکمل سنایا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اگر کوئی جانے انجانے میں کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو وہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرے گا۔ اب مجھے ثواب ملا یا نہیں ملا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اچھی امید رکھنی چاہیے کہ ضرور ملا ہوگا، بلکہ یقین ہے کہ ضرور ملا، لیکن میرے والدین کو ضرور ملا ہوگا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں میرا والد آج قبر میں ہے نا، اس کو سکون ضرور ملا ہوگا، چاہے دنیا میں اگر میری وجہ سے اس کو سکون نہ ملا ہوگا، میرے اس کے مرنے کے بعد میرے دنیا میں رہ جو اس کو ضرور سکون ملا ہوگا۔ جب میں نے بنداز کے سین پہ ختم کیا ہوگا تو یہ قرآن ایک تحفے کی شکل میں میرے والدین کو پیش کیا گیا ہوگا، وہ قبر میں ضرور سکون ملا ہوگا۔ اگر دنیا میں سکون نہیں ہے نا تو قبر میں ضرور سکون ملے گا۔ تو میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ کم از کم اپنے ایک بیٹے کو قرآن کا حافظ ضرور بنائیں، اپنے ایک بیٹے کو قرآن کا حافظ ضرور بنائیں، وہ اس دنیا میں بھی آپ کے لیے رحمت کا باعث بنے گا، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے لیے رحمت کا باعث ضرور بنے گا، آپ کی بخشش کا ثواب ضرور بنے گا۔ تو اپنی اولاد میں سے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنانے کا پکا ارادہ کریں۔ اگر اولاد نہیں ہے اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر، میں اس کو ضرور حافظ قرآن بناؤں گا اور حافظ قرآن، لیکن یہ نہیں کہ ملنے کے بعد پھر بدل جانا، ملنے کے بعد پھر بدل جانا کہ مل گیا نہیں میں اسے گریجویٹ بناتا ہوں، لیکن قرآن سے بڑا کوئی گریجویٹ نہیں ہو سکتا، جس نے قرآن پڑھا ہے اس سے بڑا کوئی گریجویٹ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنانے کا اللہ سے پکا ارادہ کرنا کہ یا اللہ میں ایک بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ اگر اللہ نے بیٹا نہ بھی عطا کیا نا تو اس آپ کے ارادہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ کو اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے حافظ قرآن بننے کی کوشش کی ہے لیکن اللہ کی طرف سے نہ بن سکا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی صورت اجر ضرور عطا فرمائیں گے، اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ یہ باتیں ہو گئی ہیں، ایک دو اور کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جمع پڑھتے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اگر ہو بھی جائیں گے تو آج میں نہیں چھوڑتا، اس سپیکر اور کرسی دونوں چیزیں اہم ہوتی ہیں، یہ دونوں میرے پاس ہیں۔ آج ناراض ہو جائیں گے، ایک ہفتہ گزرے گا آپ وہ بہت اگلے جمعے تک راضی ہو جائیں گے، ایسے ہوگا نا، بیچ میں سے ایک ہفتہ پورا گزرے گا، آج ناراض ہو جاؤ گے اگلے جمعے تک ہم راضی کر دیں گے۔ پھر ہمارے پاس کیا آنا ہے نا، یاد رکھنا یہ مولوی وہ چیز ہے نا، ان کے بغیر آپ کا گزارا ہوتا ہے نہیں نہ ہوتا، اور یہ وفادار قوم ہے، یاد رکھنا یہ قبر میں اتارنے تک ساتھ دیتی ہے، قبر میں اتارنے تک آ کر یہ ساتھ دے گی، اس لیے مولویوں کے ساتھ محبت کیا گیا۔
مولوی کے ساتھ محبت کیا کرو. ہم نا بڑے سخت جملے بعض مرتبہ بول دیتے ہیں، اور میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو مولویوں کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں نا، کوئی بندہ یہ وصیت کر کے جائے کہ میرا جنازہ مولوی نہیں پڑھائے گا، خواجہ سرا پڑھائے گا. تو بندہ وصیت کرتا ہے. ہم مخالفت تو کرتے ہیں نا، ہاں ٹھیک ہے، بری باتیں ہوتی ہیں، ہر انسان ہے، ہر انسان میں اچھی بری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن برا بھلا کبھی نہ کہنا کسی مولوی کو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، کبھی برا بھلا نہ کہنا. آخر میں یہی تمہارے کام آئیں گے. ہاں جو برا بھلا کہتے ہیں وہ وصیت کر کے جائے کہ میرا جنازہ کوئی مولوی نہیں پڑھائے گا، خواجہ سرا پڑھائے گا. اگر مخالفت کرتے، اگر نہیں تو پھر ان کے ساتھ محبت کیا کرو. یہ قبر میں اتارنے تک تمہارا ساتھ دیں گے، ساری زندگی یہ تمہارا ساتھ دیتے ہیں، ہے نا. تو الحمدللہ یہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کرتے اور کرتے رہیں گے. رمضان ہے، یہ رمضان گزر جائے گا، گزرنا ہے نا بھائی، گزر جائے گا. یہ 2-3 دن باقی ہیں، لیکن جیسے آج رونق لگی ہے، ہم نے مسجد کی رونقوں کو ایسے ہی بحال رکھا.